تو ایک اعلان ہوا اور جو سمجھے کہ پوری مالیاتی دنیا جیسے ہلی گئی۔ جی بالکل۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ چینی درآمدات پر 100% ٹیرف کی جو بات کی نا، تو وال سٹریٹ پر تو جیسے صاف آسمان میں گر چمک ہو گئی۔ ہاں ایک دم سے۔ یہ صرف چین کے لیے نہیں تھا، میرا مطلب ہے یہ تو ایک عالمی معاشی جھٹکا تھا، ہے نا؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ آپ دیکھیں نا، مارکیٹیں جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال سے بہت گھبراتی ہیں۔ صحیح۔ جیسے ہی یہ خبر آئی تو سٹاکس وہ تیزی سے نیچے آئے۔ S&P 500 انڈیکس جو امریکہ کی 500 بڑی کمپنیوں کا پیمانہ ہے، اس میں 2% کمی آ گئی۔ 2%؟ جی۔ اور نیزڈیک جو زیادہ تر ٹیکنالوجی کمپنیوں کا ہے، وہ تو 3.6% گر گیا، اور ڈاؤ جونز بھی کوئی 1% نیچے آیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہاں، مضمون میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک ہی دن میں کیا $1.6 ٹریلین سے زیادہ کا نقصان۔ جی ہاں، 1.6 ٹریلین۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، مطلب اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ایک ہی دن میں مارکیٹ سے اتنا پیسہ نکلا جتنا کئی چھوٹے ملکوں کی سالانہ پیداوار ہوتی ہے۔ اوہ خدایا! تو یہ سرمایہ کاروں کے اعتماد پر ایک آپ کہیں کہ زبردست ضرب تھی۔ اور صرف اسٹاک مارکیٹ نہیں، وہ کرپٹو مارکیٹ میں بھی، وہاں بھی ایک بڑا کریش آیا۔ اچھا؟ جی، کچھ ہی گھنٹوں میں کوئی 30 سے 40 ارب ڈالر کا صفایا ہو گیا۔ تو یہ سب دکھا رہا تھا کہ سرمایہ کار کتنے خوفزدہ تھے۔ اور آج ہم اسی معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی۔ ہمارے پاس ذوالفقار علی میر کا ایک تجزیہ ہے، عنوان ہے "The Gun Recoil Effect: Why Trump's Economic Strategy is Hurting the US More than China." جی۔ یعنی بندوق کے دھکے کا اثر، ٹرمپ کی معاشی حکمت عملی چائنا سے زیادہ امریکہ کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہے؟ جی، عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ تو ہم اسی مضمون کے جو اہم نکات ہیں نا، ان پر بات کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے ایک پالیسی جو بظاہر کسی اور ملک کے لیے تھی، وہ اپنے ہی ملک کے لیے نقصان دہ کیسے ہو گئی۔ بالکل۔ یہ معلومات ایک تجزیاتی مضمون سے لی گئی ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ جو گن ریکوائل ایفیکٹ ہے، یعنی بندوق کا پیچھے لگنے والا دھکا، اس کے اثر کو سمجھیں۔ جی۔ اچھا، چلے پھر اس کو کھول کر دیکھتے ہیں ذرا۔ دیکھیں، مضمون میں یہ گن ریکوائل کا جو استعارہ ہے نا، یہ بہت خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے۔ جب آپ بندوق چلاتے ہیں تو گولی تو آگے جاتی ہے نشانے کی طرف، لیکن بندوق کا جو زور ہے، اس کا دھکا، وہ پیچھے آپ کے اپنے کندھے پر لگتا ہے۔ اچھا، یعنی نشانہ کہیں اور چوٹ خود کو۔ بالکل۔ تو مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کا نشانہ تو چین تھا، لیکن اس کا معاشی دھچکا، اس کا ریکوائل، وہ خود امریکہ کو زیادہ لگا۔ یہ تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مضمون کے مطابق اس ریکوائل کی کئی شکلیں تھیں۔ دیکھیں، پہلا قدم تھا چین پر وہ بھاری ٹیرف لگانا۔ جی۔ مقصد یہ تھا کہ چینی مال مہنگا ہو جائے اور امریکی صنعت کو فائدہ ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ امریکی کمپنیاں جو خود چین سے پرزے یا سامان منگواتی تھیں، ہاں، بہت سی منگواتی ہوں گی۔ بالکل، ان کے لیے لاگت بڑھ گئی۔ اب یا تو وہ یہ قیمت آگے صارف پر ڈالیں جس سے ملک میں مہنگائی بڑھے، صحیح، یا پھر ان کے اپنے منافع کم ہوں جس سے پھر سرمایہ کاری اور نوکریوں پر اثر پڑے۔ اچھا، تو پہلا دھچکا سیدھا امریکی کاروباروں اور عام لوگوں کو ہی لگا۔ جی ہاں۔ پھر آیا چین کا جوابی وار۔ اوہو۔ انہوں نے نادر معدنیات یعنی ریئر ارتھز جو ہے ان کی برآمد پر پابندی لگانے کا اشارہ دے دیا۔ اب یہ ریئر ارتھز کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہر ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں۔ جی، اسمارٹ فون سے لے کر جدید میزائلوں تک ہر ہائی ٹیک چیز میں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور امریکہ ان کے لیے کافی حد تک چین پر انحصار کرتا ہے۔ تو اس پابندی کے اشارے سے ہی امریکی ٹیکنالوجی کی جو سپلائی چین ہے، اس میں شدید خلل پڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یعنی چین نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہ جو جارحانہ تجارتی حربے تھے اور یہ غیر متوقع پالیسیاں، اس کا ایک مجموعی اثر ہوا۔ عالمی سرمایہ کار وہ گھبرا گئے۔ ظاہر ہے۔ انہیں لگا کہ بھئی دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو غیر مستحکم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ یہ وہی مارکیٹ کریش تھا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ جی۔ اور ساتھ ہی وہ جو امریکہ فرسٹ جیسے نعرے تھے، ان کا مقصد شاید امریکہ کو مضبوط دکھانا تھا، لیکن عالمی سطح پر امریکہ پر جو اعتماد تھا نا، وہ کم ہو گیا۔ سرمایہ دوسرے ملکوں کا رخ کرنے لگا۔ تو یہ ایک
ایک زنجیر کی طرح چل پڑا معاملہ، ایک قدم نے دوسرے منفی رد عمل کو جنم دیا اور آخر میں نقصان امریکہ کے اپنے ہی معاشی مفادات کو پہنچ گیا۔ دراصل مضمون نگار اس سے بھی گہری بات کر رہے ہیں۔ وہ اسے صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں دیکھ رہے، وہ اسے ابراہم لنکن کی ایک بہت پرانی وارننگ سے جوڑ رہے ہیں۔ ابراہم لنکن؟ وہ کیسے؟ مطلب کہاں تجارتی جنگ اور کہاں لنکن؟ اپنی تقسیم سے، اپنی غلطیوں سے ہے۔ تو مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ لنکن کی یہ بات آج معاشی میدان میں سچ ثابت ہو رہی ہے جی، کہ امریکہ کو اصل خطرہ چین سے نہیں بلکہ اپنی ہی ان پالیسیوں سے ہے جن کا نتیجہ الٹا نکل رہا ہے۔ جی، مضمون کا مرکزی خیال یہی ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی آئی، ڈالر کی قدر میں ممکنہ گراوٹ کا خدشہ پیدا ہوا، ٹیکنالوجی سپلائی چین کے مسائل کھڑے ہوئے، یہ سب وہ ریکوائل ہیں جو امریکی قیادت کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ یعنی یہ ایک طرح سے خود کو پہنچایا گیا زخم ہے۔ بالکل، لنکن کی وہ وارننگ جو کبھی شاید صرف سیاسی لگتی تھی، آج ایک مالیاتی حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ کیا یہ صرف ایک مخصوص انتظامیہ یعنی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ تھا، یا یہ صورتحال ہمیں معیشت، سیاست اور عالمی تعلقات کے بارے میں کچھ زیادہ بنیادی سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے؟ مضمون نگار کا زور اسی بات پر ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک انتظامیہ سے بڑھ کر ہے۔ اچھا۔ یہ بنیادی سوالات اٹھاتا ہے پالیسی سازی کی ذمہ داری کے بارے میں، خاص طور پر آج کی اس جڑی ہوئی عالمی معیشت میں۔ کیا کوئی ملک واقعی خود کو دنیا سے الگ تھلگ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، شاید نہیں۔ کیا آپ اپنے تجارتی شراکت داروں کو دھمکیاں دے سکتے ہیں اور یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی منفی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ اور سب سے اہم، کیا غیر متوقع اور جارحانہ پالیسیوں کے ہوتے ہوئے سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر ان سوالات کا جواب نہیں ہے، جیسا کہ یہ گن ریکوائل ایفیکٹ دکھا رہا ہے، تو پھر پالیسیوں پر سنجیدگی سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مضمون کا پیغام یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ اگلا ریکویل یا دھچکا زیادہ مہلک ثابت ہو، حکمت عملی کو حقیقت پسندی کی بنیاد پر استوار کرنا ہوگا۔ یہاں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ذمہ دارانہ پالیسی سازی ہوتی کیا ہے، خاص طور پر جب آپ کے فیصلوں کے اثرات صرف آپ کی سرحدوں تک محدود نہ رہیں بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں۔ یعنی عالمی معیشت میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور پالیسی بناتے وقت ان ممکنہ رد عمل کو سمجھنا وہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے عالمی شطرنج کی بساط ہے۔ آپ کوئی بھی چال چلیں، اس کا اثر پوری بساط پر پڑتا ہے۔ صحیح۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف اپنے مہرے کو بچا رہی ہوں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی چال سے حریف کو کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے، اور آخرکار کھیل پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ذوالفقار علی میر کے تجزیے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی چین کے خلاف جو تجارتی حکمت عملی تھیں، اس نے ایک گن ریکوائل ایفیکٹ پیدا کیا۔ جی، مطلب یہ کہ اس کا منفی اثر یا دھچکا وہ خود امریکی معیشت پر زیادہ پڑا، اور اس نے ان مقاصد کو ہی نقصان پہنچایا جنہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس سے جو بڑا سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آج کے دنیا میں ممالک ایک دوسرے پر کس قدر انحصار کرتے ہیں۔ یہ جو باہمی انحصار ہے نا، جی، آپ اسے نظر انداز کر کے یا طاقت کے زور پر اسے بدلنے کی کوشش کر کے شاید تھوڑے وقت کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر لیں، لیکن طویل مدتی نتائج، جیسا کہ مضمون میں بیان کیا گیا، ریکوائل، وہ بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں لنکن کی بات پھر سے یاد آتی ہے کہ اکثر سب سے بڑے خطرات باہر سے نہیں آتے، وہ اندر سے اپنے ہی فیصلوں سے جنم لیتے ہیں۔ واقعی۔ اور گفتگو کے اختتام پر ذوالفقار علی میر کا یہ آخری جملہ، یہ بہت گہرا ہے۔ کبھی کبھی گولی دشمن کو لگتی ہے، لیکن اگر آپ محتاط نہ ہوں تو بندوق آپ کو ہی واپس مارتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عالمی سطح پر کسی بھی قدم کے نہ صرف فوری بلکہ دور رس اور اکثر غیر متوقع نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً۔